أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ ایک روز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں جھکائے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی تعالیٰ عنہ، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش رہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھا، اے علی، آج آپ حسب معمول بول نہیں رہے، ضرور کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی زبان پر نہیں آ رہی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی نور نظر لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر لینے دو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے یہ بات سن کر نگاہیں جھکا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، میں نے ایک عالم فاضل، حلیم الطبع اور سلیم الفطرت بہادر نوجوان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں تیری شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے، تمہاری کیا منشا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم و رضا کا انداز اختیار کرتے ہوئے سر جھکائے رکھا۔ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا انداز دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی نگرانی میں گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مالی حالت تو بخوبی جانتے ہی ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تمہارے پاس ذرہ تھی، کیا وہ موجود ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک ذرہ کے سوا کچھ نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، البتہ ذرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہوگی، تم اسے بیچ کر مہر ادا کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے وہ ذرہ 400 یا 480 درہم میں فروخت کر دی اور وہ رقم لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رقم میں سے خوشبو، شادی کا سامان اور گھریلو ضروریات کی اشیاء خریدو اور شادی کی تیاری کرو۔ پھر ہادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا،
جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر انصار و مہاجرین صحابہ کرام کو بلا لاؤ۔ جب کافی تعداد میں صحابہ تشریف لے آئے اور مسجد نبوی جید صحابہ کرام سے منور ہو گئی تو معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی نزولیت کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ وہ کیفیت ختم ہوئی تو رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کا پیغام لائے تھے۔ اس کے بعد سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا، اے علی، اپنے نکاح کا خطبہ تم خود پڑھو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں خطبہ پڑھا۔ سب فریقین اللہ کے لیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا شکر بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی معبود حقیقی ہے۔ یہ وہی گواہی ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میرے ساتھ کی ہے۔ اب آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سنیں اور گواہ رہیں۔ بعد ازاں ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اس رب کائنات کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں اور نوازشوں کے باعث تعریف و توصیف کا حقدار ہے۔ وہ رب اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت و پرستش کے لائق ہے۔ اس کا اقدار ہر جگہ ہر مقام پر قائم و دائم ہے۔ وہ چاہے زمین ہو یا آسمان، اس نے اپنے احکام سے اور اپنی قدرت سے مخلوق بنائی اور انہیں اپنے دین کے ذریعے عزت و وقار بخشا اور اپنے نبی کے ذریعے عظمت و وقت عطا کی۔ بے شک رب رحمان و رحیم نے شادی کو بہتر عمل قرار دیا ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنی قضاء و قدر سے تحت کر دیا اور قضاء قدر کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر کام اپنے وقت پر ہی پورا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نکاح کرا دوں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی تعالی عنہ سے، پس تم گواہ رہو اس بات پر کہ میں نے فاطمہ رضی تعالی عنہ کو علی رضی تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے بعد ایجاب و قبول کرایا۔ نکاح کی یہ تقریب سعید غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے انعقاد پذیر ہوئی۔ صفر المظفر 1 ہجری۔